ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک نیٹورک.com۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک مہم کا آغاز سماجوادی پارٹی کے ایک لیڈر ہیں محمد عباس صاحب ان کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس مہم میں انہوں نے یہ کیا کہ جو مجلسیں لوگوں کے انتقال کے بعد تیجے کی، 10ویں کی، 40ویں کی، 20ویں کی اور برسی کی، چھمائی کی ہوتی ہیں، یہ تمام مجلسیں، اس میں کھانا پینا نہ کیا جائے، اس کو بڑی ہی سادگی کے ساتھ کیا جائے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر انہوں نے اپنی مہم کی شروعات کی ہے۔ اس مہم کی شروعات ہوتے ہی پورے ہندوستان میں اس کی چرچا شروع ہو گئی۔ اس پر لوگوں کے کمنٹس نگیٹو پازیٹیو دونوں طرح سے آنے لگے۔ کچھ لوگ اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی مہم سے مجلسوں میں جو تبرک وغیرہ کا کانسیپٹ ہے اور یہ ختم ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس طریقے کی چیزیں ختم ہونی چاہیے کہ لوگوں میں جو ایکسٹرا برڈن ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے مولانا مرغوب عالم عسکری صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا اس پر نظریہ ہے۔ بہت بہت خیر مقدم جناب آپ کا۔ کبھی بہت بہت شکریہ۔ کیا بولتے ہیں جناب، جیسے کہ میں نے ابھی تمہید میں کہا کہ یہ پوری مہم کا آغاز ہوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پازیٹیو ہے یا اسے نہیں شروع کرنا چاہیے تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں تمام اچھی باتوں کو جگہ دی گئی ہے اور خرابیوں کو کیا بولتے ہیں اسلام کو دور رکھا گیا ہے، اور اسلام کا سارا قانون جو ہے کیا بولتے ہیں حکیمانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز انسان اصلاح کے لیے کر رہا ہے تو اصلاح کے لیے ہر شخص کیا بولتے ہیں، میں اس سلسلے میں میرا ذاتی خود یہ نظریہ ہے کہ اگر انسان اپنی استطاعت کے مطابق دیکھے کہ مجھے کہاں پہ کیا بولتے ہیں خرچ کرنا چاہیے، کہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، خامخواہ کا بہت ساری چیزوں کو انا کا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ جزاک اگر اللہ۔ ایک انسان کے پاس استطاعت ہے تو اس کو انجام دے، بے شک۔ اگر نہیں استطاعت ہے تو جی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ محلے میں والوں نے کیا بولتے کیا ہے یا فلاں معاشرے میں رائج ہے، میں نہیں کہوں ہاں، گا، مثلا سب کے یہاں ہو رہا ہے، میں کیوں نہ کروں، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو انسان خود اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس میں جی کیا بولتے ہیں نہ اسلام کو کوئی دخل ہے نہ معاشرے کو۔ بے شک۔ اسلام ہاں حکیمانہ باتیں کہتا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ کیا بولتے ہیں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار مت کرو، جزاک اللہ۔ صرف اسی وجہ سے کیا بولتے ہیں کہ اس کے اوپر اثر نہ پڑنے پائے۔ تو اگر ایک انسان سمجھدار ہے، آپ دیکھ لیجئے کیا بولتے ہیں خوجرہ معاشرے میں چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، اگر وہ فاتح کا کھانا کھلاتا ہے تو بالکل بہت ہی سادہ و معمولی ہوتا ہے۔ جی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں میں اپنی حیثیت کے مطابق وہ چہلم کرنے لگے۔ تو مثال کے طور پر پہلے تو دال چاول ہوتا تھا، اب کیا بولتے ہیں اس میں آئٹم بڑھانے لگے، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں مٹھائیاں کیا بولتے ہیں میٹھا بھی بڑھا دیا گیا۔ جی، تو اب بفر سسٹم بھی ہونے لگا ہے، میں نے ایک کاغذ جگہ پہ دیکھا کہ تو بفر یہ سسٹم۔ ساری چیزیں کیا بولتے ہیں انسان اپنے لیے مصیبتیں پالتا ہے، بعد میں اگر کوئی اس کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا بولتے ہیں یا مجلسوں کے لیے۔ جو بھی انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو نہ جناب، زیادہ۔ جیسے کہ میں اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے جو لوگ اس چیز کے اگینسٹ ہیں، اس مہم کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، وہ سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ جو مہم چلا رہے ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے اور جو اس کے اگینسٹ ہیں ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ دونوں پہلو پر بات کی جائے۔ تو جیسے کہ میرا سوال ہے، جیسے کہ لوگ وہ جس میں سوال یہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ان کے ہی سوال سے میں نے سوال بنایا ہے کہ شادیوں میں تو اتنا خرچ ہو رہا ہے، شادیوں میں بہت اسراف ہو رہا ہے، شادیوں میں لوگ جو پہلے اپنے گھر کے آس پاس شادی کر لیتے تھے، اب باقاعدہ طور پر جو ہے لون لیا جا رہا ہے، میرج ہال لیا جا رہا ہے، AC کا لون لیا جا رہا ہے، بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہیں، ہر شادیوں میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ مرغے کے گوشت سے بھی کام چلا لیتے تھے، لیکن اب جو ہے مٹن کا گوشت بن رہا ہے، کئی طرح کا سالن بنتا ہے، اور کئی طرح سے کباب الگ طرح کا اور شیرمال الگ طرح کی، روٹی الگ طرح کی۔ تو کیوں نہیں شادیوں میں روک، صرف مجلس میں روک لگائی جا رہی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مجلسوں کو روکنے کی وجہ سے یہ مہم جو ہے مجلسوں میں جو امام حسین علیہ السلام کے مجلسوں میں خرچہ ہو رہا ہے اس کو پابندی لگانے کی سازش تو نہیں ہے ایسا کچھ؟ میرے کہنے کا مطلب جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو صرف یہ قید لگانی نہیں چاہیے کہ کیا بولتے ہیں یہ فاتح اور مجلسوں میں کیا بولتے ہیں کمی کی جائے۔ اس کو چاہیے کہ نہیں جتنے بھی اسراف ہو رہے ہوں، جی خواہ وہ شادیوں میں ہوں، کسی فیکشن میں ہوں
یا افطار میں ہو یا اور دیگر چیزوں میں، سب میں کیا بولتے ہیں آدمی کو میانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جی جس کی وجہ سے کیا بولتے ہیں معاشرے کا دباؤ اور غریبوں کے اوپر نہ پڑنے پائے، جی یہ کرنا مقصود ہے۔ ہاں، یعنی اگر شادی ہاں، بہت اگر زیادہ مثال کے طور پیسے پر والی کر رہے ہیں ہاں، ہم ہم تو پتہ چلا اس جی پہلو کو کیوں نہیں رکھا؟ وہ عمرا جو ہے کیا بولتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے مطابق خالی امیروں کو کیوں دعوت دیتے ہیں، غربا کو کیوں نہیں دیتے؟ جی تو اس کی وجہ سے کیا بولتے ہیں کم سے کم وہ طبقہ جو کبھی کیا بولتے ہیں دعوتیں نہیں کھاتا، کم سے کم ان کو تو نصیب ہوگا۔ جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے ایک دائرہ کھینچ لیا ہے، جی اپنے اعتبار سے لوگوں کو کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسرے سماج کا جو نیچا طبقہ ہے جو کیا بولتے ہیں مفلوق الحال ہے، اس کے اوپر تو اثر پڑا ہی گیا۔ جی اسی کے ساتھ یہ تبلیغ ہونا چاہیے کہ آپ کھانا کھلائیے، لیکن ان لوگوں کو کھلائیے جو واقعی کھانے کو مستحق ہیں۔ جی ہاں، مثلا اگر مجلسوں میں کھانا چل رہا ہے تو ہوں، ایسے لوگوں کو خاص طور سے بلایا جائے، ہاں چنندہ لوگوں کو، ہاں، اور شادیوں میں بھی ایسے لوگوں کا اہتمام کیا جائے تمام کہ ان لوگوں کو بھی کھانا کھلایا جائے جو ظاہر ہے کہ سال بھر نہیں کھا پاتے، واقعی غریب ہیں اور بیچارے اس طریقے کی جو ہے زندگی نہیں جی پاتے ہیں، کم سے کم ایک دن وہ بہترین کھانا کھائیں گے وہ۔ اور جیسے کہ سوال لوگوں کی طرف سے یہی اٹھایا گیا، جو مہم جو چلی ہے اس کے خلاف جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو کم سے کم غریب لوگ، بنا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اس میں کوئی بلاوے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ اپنے آپ آ جاتے ہیں اور کھانا میں کم سے کم کچھ اہتمام کیا جاتا ہے تو لوگ کھا پی لیتے ہیں۔ اب لیکن کوئی شادیوں میں نہیں جاتا۔ تو ہاں بالکل کیا بولتے ہیں اگر اس نہج سے ہو کہ جس میں واقعاً غربا پروری ہو رہی ہے، یا کیا بولتے ہیں جو سماج میں جو طریقہ میں بتایا گیا کیا بولتے ہیں بھائی آپ فطرہ دیتے ہیں، فقراء کو کیوں دیا جاتا ہے؟ صرف اسی میں نہ پڑے کہ وہ نیچے والا طبقہ تمہارے برابر آ جائے، اس کی بھی عید ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہر پروگرام میں یہ رعایت کی جا سکتی ہے اور ان لوگوں کو بلایا جائے، اس لیے کہ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس میں کیا بولتے ہیں ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال جی ثواب کا مطلب یہ کہ واقعاً مستحق کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ لہٰذا ہماری یہ کیا بولتے ہیں گزارش ہے جتنے بھی سماج کے افراد کو اس میں قید و بند نہ لگائیں، بلکہ یہ کہیں کہ اسراف نہ کیا جائے، چاہے اسراف جس نوعیت سے بھی ہوتا ہو، خواہ وہ کیا بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں شادیوں کے حوالے سے ہو یا کسی کیا بولتے ہیں مجلس کے تبرک کے حوالے سے ہو، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہیں گے کہ مجلس میں کیسا اسراف؟ مجلس میں اسراف کیوں نہیں ہے؟ کیا بولتے ہیں مجلس میں اسراف اس وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے اپنے اعتبار سے مثال کے طور پر کریں گے، اور جو محلے میں ہے جی وہ نہیں کرنا چاہتا، تو کم سے کم آپ نے اتنی تو کمک نہیں کی اس کی کہ اس کے وہاں بھی پروگرام ہو تو کہہ دیں گے بھائی کیا بولتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے مدد کروں گا۔ ہاں، مثلا ہاں آپ کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو ہاں پریشان بالکل مت ہو، ہاں میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں اور تم تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے ملاؤ، ایسی کوئی تو کمیٹی ہو، ہاں ایسی کوئی انجمن ہو اس طریقے جو سے کیا جی بولتے ہیں اگر طبقات کو کیا بولتے ہیں اس کے اوپر لایا جائے کہ جس میں کیا بولتے ہیں یہ یعنی امتیازات ختم ہوں جی تو اچھی چیز ہے۔ کیا بولتے ہیں اگر امتیاز ختم ہونے کے لیے اس طریقے کی پابندی لگائی جاتی ہے تو میرے خیال سے کیا بولتے ہیں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ جناب، جیسے کہ یہ بھی میں نے ایک دن مجلس میں یہ سنا کہ کسی نے جو ہے مجلس میں پڑھا ذاکر نے کہ 8ویں امام کی ایجاد کردہ یہ چیز ہے تبرک کا، انہوں نے شروعات کی کہ تبرک بانٹا جائے، جو ان کے جد کی مجلس میں آ رہے ہیں، مومنین آ رہے ہیں، جو مجلسی لوگ آ رہے ہیں ان کو تبرک دیا جائے، ان کو کچھ تحفہ دیا جائے، تو کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے یا کیا نام ہے تھوڑا بہت کچھ تبرک دیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں ایصال ثواب کی، اور جو مجلسیں صرف خالص طور پر امام حسین علیہ السلام کے لیے برپا کی جا رہی ہیں مثلا ایام عزا میں، تو ان مجلسوں میں تبرک یا یہ دونوں کیا ملتی جلتی چیز ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ مجلس عزا یہ بھی ہے، مجلس عزا وہ بھی ہے، تو جو یہ کھانا کیا جا رہا ہے کیا نام ہے پھول 40ویں اور تیجے میں، تو کیا یہ اسی کھانے سے ملا دیا جائے یا تھوڑا کچھ ڈفرینس اس کے اندر ہے جو 8ویں امام نے شروع کیا تھا، جو ایک طریقے سے رائج کیا کیا؟ اور اس میں سوال میرا یہ بھی ہے کہ کیا یہ ائمہ کے زمانے سے ہے کھانا کھلانے کا کلچر؟ دیکھیے ائمہ کے زمانے میں اور اگر دیکھا جائے تو آج کے ہمارے ہندوستان میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئی جو کلچر کی بنیاد کے اوپر آئی ہیں، ورنہ ایران وغیرہ میں بہت ساری بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں ایصال ثواب کی، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا بولتے ہیں ایک کپ چائے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے نا، بہت بڑا لمبا چوڑا کھانا نہیں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی طریقے سے اور جگہ پہ جہاں پہ جو اسلام سے بہت زیادہ قریب رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں چونکہ کھانے کے اوپر کیا بولتے ہیں ایک کلچر بن چکا ہے، اور ایک کو دیکھ کے دوسرے نہ کہ حکم شرع کی بنیاد پر ایک دیکھتا ہے دوسرے کو اسی کے اعتبار سے عمل کرتا ہے، ورنہ نظر کا تصور ہمارے وہاں کیا ہے کہ کوئی چیز خریدی گئی، خریدنے کے بعد کیا بولتے ہیں اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھا گیا، بانٹ دیا گیا، جبکہ اسلام میں نظر کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں پہ بھی نظر ہے، آپ عراق چلے جائیے، عربین کے موقع کے اوپر دیکھ چڑھا دی گئی، اس کے بعد کیا بولتے ہیں فوراً کھانا کیا بولتے ہیں زائرین کو کھلانا شروع جی کر ہاں دیا۔ تو کھانا کھلانا کیا بولتے ہیں اسلام میں اس کی اہمیت ہے
جی کھانا کھلانا چاہیے. کھانا جی کھلانا چاہیے، وہ بھی کیا بولتے ہیں واقعا مستحق ہو تو کیا کہنا کیا بولتے ہیں، چاہے جس نوعیت سے کھلائیں، اس میں آپ شریک کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کو کہ ان کے اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں مرحوم کو پہنچے. جناب. جیسے مان لیجیے ایک چیز میں اس میں اور جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے مجلس کہیں ہو رہی ہے، برپا ہو رہی ہے، جیسے مان لیجیے میں نے اپنے گھر پہ مجلس برپا کی بعد نماز مغرب ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ مجلس 9 بجے تک چلی، کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا. تو اب ہمارے یہاں جو مہمان بیٹھے ہیں، تو اب کیا ہمارے اوپر یہ واجب ہو گیا ان کو کھانا کھلائیں، یا مثلاً وہ بنا کھانا کھائے بھی جائیں، اور یا ہم سے پوچھیں کہ نہیں آپ کو کھانا کھا کے جانا ہے؟ اس کا کیا بولتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے وہاں اگر کیا بولتے ہیں اخلاقیات میں اتنا آپ کے وہاں گنجائش ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کیا بولتے ہیں کسی کو بھی فی سبیل اللہ کھانا کھلائیں یا خوشنودی خدا کے لیے کھلائیں. ایک مرد مومن کو کیا بولتے کھلا رہے ہیں تو اس میں کیا بولتے ہیں یہ کار خیر ہے، ثواب ہے. یا آپ کی اس کے اوپر جی. موقوف ہے کہ آپ اس کی استطاعت رکھتے ہو، آپ کے وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو یہ کھانا وانا کھلایا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے، قید نہیں ہونا کہ ہم کو کھانا کھلانا ہی ہے، ہاں جس کے پاس استطاعت ہو وہ کھلائے، اور وہ کوشش یہ کرے کہ غربا کو بھی بلائے، مسکین کو بھی بلائے، جو ضرورت مند ہے، جو واقعی سال بھر کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، ان کا بھی الگ سے کیا اسی میں اہتمام کرے، تاکہ انہیں بھی لگے کہ ہاں ہمارے لیے تب تو یہ ٹھیک ہے. اور اگر جس کا پیٹ بھرا وہ اسی کو کھلا رہے ہیں تو ایک طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے. یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے کہ جس کو بنیاد پر کہا جی جائے کہ اگر اس نے منع کیا ہے مثال کے طور پر تو گویا مجلس کے اوپر اس کے اوپر حرف آ رہا نہیں. مجلسیں بہت ساری ہوتی ہیں، اس مجلسوں میں ایک چیز کیا بولتے ہیں تبرک بھی ہے. کیا بغیر تبرک کی مجلسیں نہیں ہوتی؟ بے شک. ہمارے وہاں بھی مجلسوں کے بہت طریقے ہیں، بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں بغیر تبرک کی ہوتی ہیں، بعض جگہ تبرک بہت اچھا ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان اپنی استطاعت کے مطابق ہر مومن کیا بولتے ہیں یہ حق رکھتا ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو کرے، نہ کر سکتا تو نہیں کر سکتا. اور اگر جناب مان لیجیے کہ میں نے مجلس کا اہتمام کیا، میں تبرک چاہتا ہوں کہ تبرک نہ بانٹوں، اور اگر میں تبرک نہیں بانٹتا ہوں، بھلے میرے پاس استطاعت ہے، میں بانٹ بھی سکتا ہوں، تو کیا مجلس کی اہمیت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ کچھ کیا مجلس اس میں جو امام حسین علیہ السلام یا بی بی سیدہ ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے تبرک ہی نہیں بانٹا، ہمارے مہمانوں کو ایسے ہی واپس بھیج دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا بولتے ہیں انسان کو حسب استطاعت جتنا ہے اتنا انجام دے. اور تبرک بانٹنا کیا بولتے ہیں ہندوستانی کلچر میں زیادہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور دیگر جہان میں شیعہ رہتے ہیں وہاں پہ تبرک اس قدر اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا کیا بولتے ہیں ہمارے ہندوستان میں کیا بولتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے جناب اس میں، جیسے کھانے کی بات ہے، کھانا تو الگ ہو رہا ہے، کھانا ہم کھلا رہے ہیں، چاہے گوشت روٹی چاول کھلائیں، چاہے بریانی کھلائیں، یا کچھ بھی کھلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تبرک بھی بانٹا جاتا ہے. پہلے دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر طور پر لوگ تبرک بانٹتے تھے، تبرک کے طور پر کوئی روٹی بانٹ دیتا تھا، کوئی کچھ بانٹ دیتا تھا. لیکن اب جیسے روٹی بھی بٹ رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے. تو جو یہ اس طریقے کی جو انہوں نے مہم شروع کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز کی جانی چاہیے، یا دونوں چیز کرتے رہنا چاہیے؟ جس کو کر سکتا ہے وہ کرے، جس کو جو نہیں کر سکتا نہ کرے. دیکھیے میں نے بتایا نا کہ اس کا حکم شرع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ کی ثوابدید کے اوپر ہے. جی آپ کا اگر معاشرہ اس چیز کو تحمل کرتا ہے تو ٹھیک، اگر معاشرہ اس بات کو نہیں تحمل کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیا بولتے یہ چیز انجام دی جائے، بہت بہت ہے شکریہ نا. جناب. بس یہ ہے کہ ایک جیسے فیلنگ ہوتی ہے، وہ فیلنگ سے بھی انسان کو بچنا بے چاہیے. شک بے شک. یہ بھی ایک کیا بولتے ہیں مومن کی رعایت ہے. جزاک اللہ. ورنہ کہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ انسان کیا ہاں بولتے مطلب ہم ہیں نے کیا ہے تمام، ہمارا کیوں پڑوسی بالکل جو اس کو لگے کہ دیکھیے انہوں نے خادم عباس سے اتنا اہتمام کر دیا، اور مولانا مرغوث صاحب نہیں کر پائے، یا مرغوث صاحب نے اتنا اہتمام کر دیا، خادم اس عباس میں طرفین اپنے گھر سے میں ایک بیٹھے دو ہوئے ہاں ہیں. جی فیل نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو یہ اپنی احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے، اور نہ کرنے والے کو کیا بولتے ہیں احساس برتری جتانا چاہیے کہ اللہ نے کیا بولتے ہیں مجھے دیا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں. جزاک اس لیے کہ تعلی بھی بری چیز ہے کیا بولتے ہیں، جس سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ انسان جو فوقیت جتانے کے لیے ہے نا اپنی نعمتوں کا اظہار اس طریقے سے نہ کرے کہ جس سے کہتے ہیں نمائشی، جیسے کہتے ہیں. ایک جی مسئلہ آپ کو شریح بتا دوں، وہ لباس جو فخر و مباحات کے لیے پہنا جائے اس کے لیے کہا جاتا ہے حرام جزاک اللہ. ہے نا. اب یہ تو اس کا دل ہی جانتا ہے کہ کون کیا کس وجہ کہ سے اگر کوئی کرتا ہے. جی لباس جو ہے کیا بولتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کے لیے پہنتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں شرم اشکال ہے کیا بولتے جزاک اللہ. ہیں. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. ناظرین یہ جو ویڈیو بنایا گیا اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ دونوں پہلو کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اور آپ مولانا موصوف کے جوابات سے خود طے کریے کہ کیا صحیح ہے. کسی نے مہم چلایا ہے، اس کو اس کے فیور میں آ جانا، کسی نے مہم اس کے اگینسٹ چلائی اس کے فیور میں آ جانا یا ان کے خلاف ہو جانا، یہ ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ آپس میں ہی گریبان ایک دوسرے کی پکڑیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اب ہم اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا بہتر ہے، اور جو شرعی مسئلہ تھا جناب نے اس کو بھی بتا دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ذریعے یہ ویڈیو
دکھایا جا رہا ہے یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر اور بات چیت کی جائے تو ہمیں کچھ سوالات بنا کر بھیجیے تاکہ ہم آپ کے سوال کو بھی لے لیں اور اس پر ایک اور ویڈیو بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو تمام پروگرام ہمارے چلتے رہتے ہیں اس کو دیکھتے رہیے، مجلسوں کا لائیو دیکھیے، محفلوں کا لائیو دیکھیے، اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیے، اور ہر منگل کو شب میں 8 بجے آئیے دین سیکھیں پروگرام دیکھنا نہ بھولیے اور ہم سے سوال کریے، ہم اس کا انشاءاللہ تعالیٰ فلاں موصوف کے ذریعے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ شکریہ، والسلام۔